حضرت حلیمہ کی نا ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ. کون جی؟ حضرت شیمہ. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں. سرکار علیہ السلام کی رضائی بہن بنتی ہیں. یہ نا سرکار علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑی محبت کیا کرتی تھیں. یہ بچپن میں نا حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر کھلایا کرتی تھی. کبھی کبھی گود میں اٹھایا اور باہر لے گئیں. اب دوسری بھی وہاں بچیاں اپنے بھائیوں کو ویر کو ساتھ لے کر آئی ہوتی تھی، لیکن حضرت شیمہ فخر سے کہا کرتی تھی اور تمہارا ویر ایسا ہے جیسا میرا ہے. ہاں جی. اور دیکھو نا جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ جائے. ہاں جی. او بھائی بچہ اگر چھوٹا سا کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، ماں کے لیے وہ کمال ہی ہوتا ہے. ہاں جی. ماں کے لیے وہ چاند ہوتا ہے، وہ ہیرا ہوتا ہے. بہنوں کے لیے وہ ویر ہوتا ہے، وہ ان کو اپنا فخر سمجھتی ہیں. اور جس کا ویر محمد عربی جیسا ہو. تو حضرت شیمہ وہ فخر سے کہتی تمہارا ہے ایسا کوئی ویر، دکھاؤ نا ایسا سونا. تو حضرت شیمہ بڑی محبت. اور جو بہنیں ہوتی ہیں نا بہنیں، ویسے ہی بڑا پیار کرتی ہیں بھائیوں کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ اب بھائی نہیں ہوں بولن گیا جی، انہوں نے پتا ہے دوستوں بہت پیار کرنے بھੈਣਾں تھوڑا کر. ہاں جی. باہر دوستوں 500 دے اسی برگر کھا ہونے نے، 1000 روپے دے کھا ہونے نے. میں تھوڑا تھوڑا دسنا پیا نا 5-5 ہزار دے بھی کھا ہونے اسی. ہاں جی. اتوں برگر کھان اسی سیالکوٹ تر جاندے جے، لیکن کدی تو پیک کرا کے بھੈਣਾں واسطے بھی لے کے آیا. نہیں سمجھ آئی میری گل؟ اللہ کرے نہ ہی آئے جی، لیکن سمجھ گئے ہو سارے ہی تسی. یار دوستوں کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، بہن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. بہنیں جو ہے نا بہنیں، یہ بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں. آپ نے اگر اس پیار کو سمجھنا ہو، آپ نے اس کو پرکھنا ہو، تو آپ نے دیکھا نہیں خاوند 20-30-40 ہزار روپے کی شاپنگ کروا دیتا ہے، 40-50 ہزار روپے کی شاپنگ کروا دیتا ہے. اب جب آپ نے جملوں پر غور کرنا ہے تو وہ خاوند سے کہتی ہے تو کہڑا کو نواں کیتا ہے. ہاں جی. سارے نہیں کر دے. اور بھائی اگر 500 کا 1000 روپے کا سوٹ خرید کے لا دے تو سارے محلے دیاں بیبیاں وہان گیاں، اے دیکھو میرا بھرا سوٹ لے کے آیا جی، میرا بھرا بڑا ہی چنگا جی. تو پیار کر کے تو دیکھ یار. بہنیں جو ہوتی ہیں نا بہنیں، یہ بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں. تو حضرت شیمہ بچپن میں حضور علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھی، گود میں اٹھایا کرتی. بڑی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت شیمہ کیا کرتی تھی. تو ان کی نکاح، ان کی شادی ہو گئی قبیلہ حوازن میں. یہ قبیلہ بڑا سخت تھا، بڑا سخت گیر یہ قبیلہ تھا. جب اس قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تو یہ نہیں مانے. تو حضور علیہ السلام نے پورا لشکر بھیجا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. جب لشکر گیا تو بڑی سخت وہاں جنگ ہوئی، بڑا مقابلہ ہوا. اور حتیٰ کہ اس قبیلے کی عورتیں بھی تلواریں لے کر باہر آ گئیں اور بڑا سختی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. لیکن فتح اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی، فتح اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی. اب وہاں پر قیدی ہوئے لوگ، عورتیں بھی قیدی ہوئیں، پکڑے گئے لوگ. صحابہ کو غصہ بھی بڑا تھا، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نظر سختی کے ساتھ رسیوں کے ساتھ نا ان کو باندھا اور باندھ کر ہم لے آئے. جب ہم واپس آئے تو ہم نے ان کو لائنوں میں کھڑا کیا. جب لائنوں میں کھڑا کیا تو ایک سادی سی بی بی، سادے سے کپڑے، سادہ سا لہجہ، وہ بالکل دیہاتیوں کی طرح لہجے میں کہنے لگی عمر میری اپنے نبی سے ملاقات کرواؤ. تو حضرت عمر بھی بڑے جلال والے تھے. اب انہوں نے تو بڑی وہ مشکل کے ساتھ وہ ان کو فتح کیا تھا. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل تیری ملاقات کیوں کرواؤں، تو دشمن قبیلے سے ہے، تیری ملاقات اور مدینے والے محبوب سے. تو بی بی کہنے لگی چل ملاقات نہ کرا، جا کے نہ مدینے والے محبوب کے کان میں کہہ دے یا رسول اللہ ایک بی بی آئی ہے قبیلہ حوازن کی اور کہتی میرا نام شیمہ ہے. یا رسول اللہ جا وہ کہہ دے، صرف کان میں جا کر کہہ دے، میں نہیں ملاقات کرنا، تو جب کان میں جا کر کہہ دے. میں کہہ رہا ہوں سرکار نے نا رشتوں کو مقام عطا فرمایا، رشتوں کو مقام عطا فرمایا. بہن گھر آ جاتی ہے تو بھائی کے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں. بیٹی گھر آ جاتی ہے، باپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مدینے والے محبوب نے رشتوں کو نبھانا سکھایا، بتایا کہ رشتوں کو اس طرح سے نبھانا ہے. میں عمر جا ملاقات نہ کرا، صرف کان میں کہہ دے کہ شیمہ آئی ہے، کان میں جا کر کہہ دے. حضرت عمر کہتے میں اٹھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں ممبر پر. تو میں نے کان میں جا کر عرض کیا رسول اللہ ایک بی بی ہے سادہ سے اس کے کپڑے ہیں اور بڑے وہ جاہو جلال کے ساتھ کہتی ہے کہ عمر جا اپنے نبی سے کہہ دے
کہ قبیلہ حوازن سے ایک بی بی آئی اور اپنا نام شیما بتاتی ہے۔ حضرت عمر نے جب کان میں کہا نا کہ یا رسول اللہ شیما آئی ہے، شیما آئی ہے، تو قاضی منصور اور پوری منصور نیشا پوری نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے سنا نا کہ شیما آئی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام تیزی کے ساتھ اٹھے، آپ کے کندھوں پر چادر تھی، وہ چادر بھی نیچے گر گئی اور فرمایا عمر ذرا اس بی بی کو بلا کے نہیں لاتا، عمر ذرا اس بی بی کو لے آ جلدی سے۔ حضرت عمر لے آئے حضرت شیما کو، تو سرکار علیہ السلام نے جب حضرت شیما کو دیکھا نا تو خوشی کے آنسو چھمکے کہ میں نے پھر سے اپنی رضائی بہن کو دیکھ لیا، میں نے پھر سے حضرت شیما کو دیکھا، تو گھر لے گئے اور گھر جا کر کے آپ کہا فاطمہ کو بلاؤ، اور عائشہ کو بلاؤ، سودا کو، میمونہ کو بلاؤ، یہ دیکھو میری بہن آئی ہے۔ اللہ کرے ہوئے تسی بولو، ہاں جی، دیکھو یہ میری بہن آئی ہے، بہن۔ یہ رشتوں کو مقام دیا، یہ حسن ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میری بہن آئی ہے، حضور نے خدمت کی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت علیہ السلام کی ساری ازواج امہات المومنین نے خدمت کی۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا شیما ذرا بیٹھ، مجھے بتا میری حلیمہ سعدیہ اماں کا کیا حال ہے، وہ ان کی زندگی کی کوئی بات سنا، کوئی قصہ سنا، وہ بچپنے کی کوئی باتیں سنا، دیر تک باتیں سنی۔ تو سرکار علیہ السلام فرمایا شیما کیسے آنا ہوا، شیما کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں تو ایک کام سے آئی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے قبیلے والوں نے بڑی سختی کے ساتھ آپ کے صحابہ کے ساتھ وہ پیش آئے ہیں اور بڑا انہوں نے وہ سخت مقابلہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے رسول اللہ وہ کام ہوگا نہیں۔ مدینے والے محبوب فرمایا شیما تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں آئی ہے، ہاں جی تجھے پتہ ہی نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ آپ نے کمال کیا، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں آ گئی ہے، کس کریم کے دروازے پہ آ گئی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بتا کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے قبیلے والے بڑے ڈاڈے ہیں، آپ کے صحابہ کے ساتھ وہ بڑی سختی سے پیش آئے ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں دی ہیں، مجھے پتہ ہے میرے قبیلے والوں کی بڑی سخت سزا بنتی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے در پہ آئی ہوں کہ جو قبیلے سے میرے لوگ قیدی بن کے آئے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ انہیں آزاد کر دیں، آپ انہیں آزاد کر دیں۔ آپ دیکھیں صحابہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام جب کوئی کام کرتے نا تو صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اشیرو غزوہ بدر کے میدان اشیرو علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مشورہ لینا دینا سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام فرمایا مشورہ امانت ہوتا ہے، امانت، تو مشورہ کیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام مشورہ کر کے بات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شیما کہنے لگی حضور آپ حضرت عمر سے مشورہ کر لیں، حضرت ابوبکر، حضرت جناب علی المرتضی، حضرت عثمان غنی، آپ ان سے مشورہ کر لیں کیونکہ میرے قبیلے والے لوگ بڑی سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا بہن گھر میں بیٹھی اور میں مشورے کرتا پھروں، بہن گھر میں بیٹھی اور میں مشورے، فرمایا جا شیما آج سے تو بھی آزاد ہے، تیرا سارا قبیلہ بھی آزاد ہے، تیرا سارا قبیلہ۔ حضور علیہ السلام نے، یہ بھی سگی بہن نہیں تھی، ہاں جی یہ رضائی بہن تھی، لیکن سرکار علیہ السلام نے رشتوں کو نبھانے کا، رشتوں کو توڑ چڑھانے کا، آج ہم خونی رشتوں کو توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، خونی رشتوں کو ہم، ایک بھائی مالدار ہے ایک غریب ہے، تو مالدار کہاں غریب کو منہ لگاتا ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ ملنے کے لیے نہیں۔ رشتہ ہم کراچی جا کر کر لیں گے، بھائی کے گھر میں 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 5 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے گھر میں رشتہ نہیں، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، تو نے رشتوں کو بھی پیسوں میں تولا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے رشتوں کو پیسوں میں تولنے کا نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے رشتوں کو نبھانے کی حکم فرمایا، نبھانے کا، توڑ چڑھانے کا۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا مالدار غریب یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے، فرمایا جو تیرا غریب رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور تیرے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا۔